عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے قرارداد کے اوپر موقف ہمارا شروع دن سے ایک ہی تھا، چونکہ عبوری آئینی صوبے کا منشور کے اندر جو یہ ڈیمانڈ جو تھی وہ ماں سوائے پیپلز پارٹی کے کسی بھی جماعت کی نہیں تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2018 کے منشور کا حصہ تھا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا، اور ہم نے الیکشن کے اندر کمپین بھی اسی بات پہ کی۔ ہم نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کی بنیاد پہ کمپین کی تھرو، اور چیئرمین صاحب نے بھی اس بات پہ کمپین کی۔ اور یہ ڈیمانڈ جو تھا گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین میں مرجر کا، گلگت بلتستان کے عوام کا 70 سال سے ڈیمانڈ تھا۔ یہ ڈیمانڈ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے پورا ہونے سے رک گیا، رکاوٹیں آتی رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ الیکشن سے کوئی 3-4 مہینے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر اپنے ورڈکٹ دیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے عبوری طور پہ۔ اس پہ نیشنل لیڈرشپ کو لے جا کے اس کو بریف کیا گیا کہ گلگت بلتستان، پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری طور پہ آئینی صوبہ بنائیں، اور اس پہ تمام جو نیشنل لیڈرشپ ہے پارٹیوں کی اس نے کنسنسس کیا۔ یہاں پہ جب حکومت بنی ہوئی، الیکشن ہوئے، جتنی دھاندلی کے الزامات ہیں آپ کے سامنے، جس قدر مینڈیٹ کو چرایا گیا، اس کے باوجود بھی جب بعد میں اسمبلی کے فورم پہ جب بیٹھے تو پی ٹی آئی کے ذمہ داران کا یہ خیال تھا کہ یہ ریزولوشن کی سپورٹ کی جائے۔ تو ہم نے کہا ریزولوشن پی ٹی آئی کے منشور میں یہ بات ہے نہیں، یہ جوائنٹ ریزولوشن کی شیپ ہو تو ہم سب اس میں آن بورڈ ہو۔ پھر ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا گیا اور جوائنٹ کمیٹی بنی گلگت بلتستان میں، تمام جماعتوں کے اوپر کمیٹی بنی، اور کمیٹی نے اپنے سفارشات طے کیے۔ ہر ایشو کے اوپر کنسنسس ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، تمام جماعتوں نے سائن کیے ہیں۔ پھر ریزولوشن بنی ہے۔ آج ریزولوشن آپ کے سامنے اتفاق رائے سے پاس ہوئی یونانیمسلی۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ گلگت بلتستان سے اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ اب اس کو مس ہینڈل نہ کیا جائے، اس کو ایز اٹ از آگے لے کے چلنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے۔ جس طرح کی کمیٹی گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر سے تمام جماعتوں پہ مبنی کمیٹی بنی ہے، سملر کمیٹی پاکستان کی پارلیمنٹ سے بنائی جائے، تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہو، اس میں سینٹ کے بھی ارکان ہو، اس میں قومی اسمبلی کے بھی ارکان ہوں، اس میں تمام جماعتوں کے بھی ارکان ہوں، اس کو کسی کی ذمہ داری میں دی جائے، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے اب ریمیننگ جو اس کا اندر پروسیس ہونا ہے اس کو بھی پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے اگر کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگی۔ اگر اس کو محض بیوروکریٹک کمیٹی کے ذریعے لے کے چلنے کی بات ہو تو شاید نتیجہ خیز نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں اگر جو ہمارا کنسنسس ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے تمام جماعتوں کا آپس میں، ایک جوائنٹ ہم نے ڈکلیریشن نکالا ہے، اس کے اندر میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو، کسی چیز کی کٹ شاٹ ہو تو پھر ایشوز پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے پارلیمنٹری کمیٹی پاکستان میں بھی بنے تاکہ یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے حق حاکمیت کے اندر 3 کنسیپٹ دیے تھے: پرماننٹ صوبہ، عبوری صوبہ، ریلیشن اس میں نمائندگی قومی اسمبلی اور سینٹ میں۔ ہم عبوری صوبے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر سے جڑے ہوئے، استصواب رائے کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ ڈیوائس ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کنسیپٹ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ عبوری صوبے کا کنسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو نیشنل سیکیورٹی نے تسلیم کیا، اور عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو آج پارلیمنٹ نے تسلیم کیا، عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو آج اسمبلی نے تسلیم کیا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی فتح ہے، تمام جماعتوں کی بھی فتح ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی بھی فتح ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کی بھی فتح ہے۔ کنسیپٹ پیپلز پارٹی کا جماعتوں نے اس میں سپورٹ کیا، اتفاق کیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی نے بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے اس موقف کو تسلیم کیا۔ آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس کے حوالے سے، یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے ٹوارڈس گرانٹ آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس ٹو دی پیپل آف گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے تھرو دس اگست ہاؤس اپنی وش کا اظہار کیا ہے۔ ابھی فیڈرل گورنمنٹ اپوزیشن پارٹیز کا امتحان ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو محرومیاں تھی پچھلے 73 سال کی وہ ابھی دور ہوں گی،
اور وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس میں سنجیدہ ہے، پوری کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں سے ہماری یہ امید ہے کہ وہ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئین پاکستان کے اندر درکار ہیں ان کو امینڈ کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ پاکستان اسمبلی سے جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے متفقہ طور پر جو قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے اوپر جہاں پر ٹریجری بینچز ہیں وہاں پہ اپوزیشن بھی اور تمام سیاسی جماعتیں اور گلگت بلتستان کے عوام مبارکباد کی مستحق ہے۔ عبوری آئینی صوبہ یا آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی آخری منزل ہے، لیکن اس کے اوپر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر کھڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہاں سے بھی اس کو جس طرح کی سپورٹ ملی ہے اس کو ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ قرارداد جو آج یہاں سے پاس ہوئی ہے اس کے اوپر نیشنل اسمبلی سے بھی ایک اسی طرح کی کمیٹی بنے گی، اور جلد از جلد وہ اپنی سفارشات مرتب کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ نہ صرف یہاں سے قرارداد موو کرنا تھا، بلکہ پاکستان کے ایوان زیریں اور ایوان بالا کے اندر جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا بل آئے گا اس میں یقیناً تمام پارلیمانی جماعتوں کی حمایت ریکوائرڈ ہوگی۔ اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرے گی، اور انشاءاللہ قوی امکان ہے کہ ہم جو ہمارا ہدف ہے آئینی عبوری صوبہ وہ ہم مستقبل قریب میں حاصل کریں۔ آج جو قرارداد یونانس ملی پورا پارٹیوں کے طرف سے منظور ہوا، یہ ہمارا دارینہ ایشو تھا، اور سابقہ اسمبلیوں میں بھی قرارداد پاس ہوا تھا، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم قرارداد تھی، اور آج متفقہ منظور ہوا۔ آج کے اس تاریخی دن پہ میں گلگت بلتستان کے مقتدر ایوان کے معزز اراکین کا اور گلگت بلتستان کے تمام عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یونانیمس جو قرارداد آئی ہے یہ اس اعتبار سے ایک تاریخی دن ہے کہ جب بھی گلگت بلتستان میں کوئی برا وقت آئے یا کوئی مشکل ٹائم آئے آزمائش کا یا کسی قدرتی آفت کا یا آئینی حقوق کے لیے، تو یہ قوم مل بیٹھ کے ایک ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہمیں فخر ہے۔ تاہم آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ہفتے میں ہماری اور اپوزیشن کی آپس میں تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی بھی رہی ہے، مگر جہاں گلگت بلتستان کے آئینی عبوری صوبے کی بات ہوئی تو یک دل، یک جان، یک زبان ہو کے بالکل ایک متفقہ قرارداد پیش کی، اور ابھی انشاءاللہ ہم پاکستان کے آئین ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ تمام جماعتیں گلگت بلتستان کی عوام کی جو دیرینہ خواہش 72-73 سالوں سے جو ابھی تک ہم کشمیر کے پرابلم کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ عالمی ادارے اس کا حل نہیں کرتے، جبکہ ہم کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی انشاءاللہ ایک مضبوط و توانا گلگت بلتستان جو آئین پاکستان کا حصہ بن کے اس انکمپلیٹ چیپٹر کو بھی مکمل کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آج کا دن گلگت بلتستان کا تاریخی دن ہے، جب اس گلگت بلتستان اسمبلی نے یونانیمسلی گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کی۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی دیرینہ خواہش تھی کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق فراہم کیے جائیں، تو اس حوالے سے آج ایوان نے قرارداد پاس کر کے وفاق کو بھجوا دی ہے۔ تو ہمیں امید ہے، اور ہم اپوزیشن کے ہمارے جو اراکین ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس قومی ایشو پر حکومت کا ساتھ دیا اور اس قرارداد کو پاس کرنے میں ہماری مدد کی۔ تو اور ہمیں امید ہے کہ اب وفاق بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرے گا، اور گلگت بلتستان کے حقوق میں حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور وفاق میں بھی ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن پارٹیز گورنمنٹ کے ساتھ دیں گی اس حوالے سے۔ یہ جو قرارداد آج ہماری اس معزز ایوان سے پاس ہوئی، اس کے ہم بہت انتہائی خوش ہیں، اور ہمارے جو مسائل الجھے ہوئے تھے، لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی، لوگوں کی
بہت سارے مسائل تھی جو صوبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا. اس کے لیے انشاءاللہ ہم پیش رفت ہوگی اور جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. کشمیر کا جو ہمارے ساتھ کشمیر کی جو مسئلہ ہے اس کو بھی اس میں خیال رکھا جائے گا. اور باقی یہ جو قدم ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب نے ہمارے اس درینہ مطالبہ کے لیے قدم اٹھائی ہے اس کا ہم انتہائی مشکور ہے. اور یہ ہم اپنے پورے اس حلقے کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا درینہ مسئلہ جو ہے یہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے انہوں نے اس کو حل کیا. یہ پوری ایمان مبارکباد کی مستحق ہے. آج گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا اور آج گلگت بلتستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے جو قرارداد پیش کی گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے، اس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی. اور ایک دو ایشوز اس میں آ رہے تھے کہ 70 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام آئینی تشخص سے محروم تھے، آئینی حقوق سے محروم تھے. تو یہ آئینی 70 سالہ محرومیوں کا ایک ازالہ ہے آج کی یہ قرارداد. اور جس منزل کے لیے، جس ہدف کے لیے گلگت بلتستان کے عوام نے قربانیاں دی تھیں، اس کے لیے ایک اہم اور بنیادی قدم ہے. اس سلسلے میں جو تحفظات تھے کہ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص مسئلہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے بغیر اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو، چارٹر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عبوری آئینی صوبے کا جو مطالبہ کیا ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی محرومیوں کا حقیقی معنوں میں ازالہ ہے. میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اپوزیشن لیڈر اور تمام اراکین اسمبلی اور گلگت بلتستان کے عوام کو میں آج مبارکبادی دیتا ہوں. آج کا دن گلگت بلتستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ثابت ہوا.